اگر ایک شخص 40 سال کی عمر میں توبہ کرتا ہے اور اس سے پہلے نمازیں نہیں پڑھی تو کیا وہ قضا پوری کرے گا؟ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ جو علماء بتاتے ہیں کہ ہر ایک نماز کے ساتھ اتنی ہی رکعتیں اور پڑھ لی جائیں تاکہ پچھلی قضا میں آپ کر لیں گے تو میرے نزدیک وہ نوافل میں شمار ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ توبہ سے قبل کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر۔ توبہ خالص ہو، صحیح ہو، شرائط پوری، حقیقی ندامت ہو، آئندہ طے ہو جائے کہ اللہ کا کوئی حکم نہیں ٹالوں اور چھوڑ دیا جائے گناہوں، تو پھر توبہ صحیح ہے۔ اور اگر وہ حقوق العباد کا معاملہ ہے تو یا تو اس شخص سے معافی مانگی جائے، حاصل کی جائے معافی، یا اس کی تلافی کی جائے۔ چوتھی شرط یہ ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق وہ بندے ہی کریں گے، یا پھر آخرت میں آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی یا اس کے برے اعمال آپ کے کھاتے میں ڈال دیے۔ لیکن توبہ اگر صحیح شرائط کے ساتھ ہو تو تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ محمد ادریس صاحب، بخاری شریف میں حضور پاک کا ارشاد ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ سوال یہ کہ حضور نے کس طرح نماز پڑھی جبکہ بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے؟ بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے۔ دیکھیے حضور نے مختلف طریقوں اختیار کیے مختلف اوقات میں۔ اب صحابہ کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ مثلاً ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی حضور سے ملنے آئے تو بدوی تھے، دیہات کے آدمی تھے، انہوں نے حضور کو دیکھا کہ آپ کا گریبان کھلا ہوا تھا، آپ نے بٹن لگائے ہوئے نہیں تھے۔ پھر انہوں نے ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے کہ میں نے محمد کو اس طرح دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ان کا جذبہ ہے، ان کی نیکی ہے، اتباع کا جذبہ ہے۔ یا ایک سفر میں کسی کو دیکھا، کسی نے دیکھا کہ حضور ایک درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے، اب وہ جب بھی جاتے تھے ادھر اس کے نیچے سے ہو کر گزرتے تھے، چاہے اس کی کوئی مقصد نہیں، لیکن یہ بھی ایک اتباع کا جذبہ ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ نماز کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کچھ اس میں رد و بدل کرتے رہے۔ کبھی آپ نے ہاتھ بالکل کھلے چھوڑ کر بھی نماز پڑھی ہے، کبھی آپ نے ہاتھ نیچے باندھے ہیں، کبھی اوپر باندھے ہیں۔ اسی طریقے سے رفع یدین کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے وہ کی ہے جیسے کہ اہل حدیث حضرات کرتے ہیں، اور جیسے کہ یہ شیعہ کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں رفع یدین۔ اہل حدیث سے آگے ہیں، وہ بہت آگے ہیں رفع یدین کے اندر۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ حضور نے آخری زمانے میں آ کر سارے رفع یدین چھوڑ دیے تھے سوائے یہی جو تکبیر تحریمہ کے بعد۔ اب یہ روایات، اب یہ بحث ہو جائے گی علمی، کس روایت کا کیا مقام ہے، کس کی کیا حیثیت ہے۔ بخاری شریف میں جو روایت ہے وہ یہی ہے رفع یدین کی، جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ بخاری شریف واحد کتاب تو نہیں ہے حدیث کی، مصنف عبد الرزاق ایک کتاب ہے، اور اسی طریقے سے اور اس میں یہ کہ امام مالک کے پیروکار، حالانکہ امام مالک مدینے کے دارالہجرہ کے امام ہیں، وہ رفع یدین نہیں کرتے۔ امام شافعی کے کرتے ہیں، امام مالک کے نہیں کرتے، امام ابو حنیفہ کے نہیں کرتے۔ تو ان چیزوں میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل جو معجزہ ہے حضور کا اور اسلام کا وہ یہ ہے کہ 1400 برس گزر گئے لیکن نماز کے ضمن میں اتنا اختلاف نہیں ہے کہ تمام مسلمان باجماعت نماز نہ پڑھ سکیں۔ دیکھیے رفع یدین کرنے میں جماعت ٹوٹی نہیں، آپ نے کیا یا نہیں کیا، جماعت کی فارمیشن برقرار رہی۔ فرض کیجئے کوئی شخص یہ سمجھتا کہ پہلے سجدہ ہے پھر رکوع ہے، تو اب یہ دو آدمی ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، جن میں سے ایک کے نزدیک پہلے رکوع ہے پھر سجدہ ہے، دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ نہیں پہلے سجدہ ہے پھر رکوع ہے، نہیں ہو سکتی، ان کی جماعت اب جمع نہیں ہو سکتی۔ یا کسی کا یہ خیال ہو کہ جیسے ہر رکعت میں رکوع ہے کہ سجدہ بھی ایک ہے، وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے دوسرا شخص جس کے نزدیک دو سجدے ہیں وہ ایک اور سجدہ کرے گا، فارمیشن ٹوٹ گئی، اب وہ ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ 1400 برس بیت گئے، مشرق بعید سے مغرب بعید، پوری دنیا، آج تو کوئی کونا ہے ہی نہیں جہاں مسلمان نہ ہو، لیکن جو سالڈ مسلمان جو ہیں وہ تو آپ سمجھیے کہ انڈونیشیا سے لے کر موریتانیہ تک تو مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد۔ لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی فارمیشن ٹوٹتی ہو، کوئی ایسا مسلک نہیں ہے جس میں یہ خیال ہو کہ مغرب کی رکعتیں بھی 2 ہیں جیسے فجر کی ہے، نہیں، کوئی 3 رکعتیں ہیں۔ کوئی ایسا مسلک نہیں جس میں یہ معلوم ہو کہ فجر کی رکعتیں 3 ہیں 2 نہیں ہے، کوئی نہیں۔ عصر کی 2 ہیں یا 4 6 ہیں، وہی رکعت کی ترتیب، پہلے کھڑے ہونا ہے پھر رکوع ہے پھر کھڑے ہونا ہے پھر سجدے میں جانا ہے پھر بیٹھنا ہے پھر سجدہ پھر کھڑے ہونا۔ فارمیشن نہیں ٹوٹتی، شیعہ ہو سنی ہو، اور اس میں حنفی ہو مالکی ہو شافعی ہو حنبلی ہو زیدی ہو ظاہریہ ہو، کوئی بھی ہو، کسے باشد تمام مسلمان مل کر جماعت سے نماز ادا کریں گے اور ان کی جماعت ٹوٹتی نہیں۔ یہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ کیوں ہے؟
सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, کہ حضور کی کو جس طرح دیکھا صحابہ نے نماز پڑھتے ہوئے ویسے نماز پڑھ رہے ہیں. صحابہ نے ویسے نماز پڑھی، پھر آپ کے بعد تابعین نے اسی طریقے سے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد تبع تابعین نے پڑھی، نسل بعد نسل منتقل ہو رہا. باقی تھوڑا تھوڑا اختلاف اگر ہے تو اس کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. والعبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے، عبادت کی روح ہے، بلکہ یہ کہ اصل عبادت جو ہے وہ دعا ہی ہے. لہذا توحید سے دعا کیا ہے؟ لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. یہ سورہ جن کی آیت ہے. یعنی یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ اللہ کو پکار ہی نہیں رہے اپنے دیویوں کو، دیوتاؤں کو، اپنے لات کو، عزا کو، منات کو، حبل کو، وہ تو اور دور کی بات ہو گئی. ایک ہے شرک فی الدعا، اللہ کو بھی پکار رہے اور کسی اور کو بھی پکار رہے. اب وہ کوئی اولیاء اللہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ملائکہ ہو سکتے ہیں، کوئی انبیاء کی ارواح ہو سکتی ہے. کسی کو پکارنا کسی کا بھی ہوگا. دعا لا تدعو مع اللہ احدا. اور یہ در حقیقت ہم جب ہر رکعت جو ہے نماز کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. یہ ہمارا قول و قرار ہے، یہ ہمارا عہد ہے اللہ کے ساتھ. اس کے خلاف نہ ہو، کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں ایک باریک نکتہ سمجھ لیجئے. ایک ہے کسی کو پکارنا، کسی سے مدد چاہنا، کسی سے کسی کام کے اندر جو ہے کوئی امداد کی خواہش کرنا، جو کہ ہو دنیاوی جو معمولات ہیں، جو عام ہمارے قواعد ہیں، ظاہری مادی اسباب و وسائل کے درجے میں، وہ شرک نہیں ہے. میں کسی سے کہتا ہوں مجھے ذرا پانی پلا دو، یہ بھی ایک دعا ہے، استمداد ہے، مدد آپ نے مانگی ہے، اس سے اپنی ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے کہا ہے. لیکن کیا ہے یہ کہ گھڑا ہے، وہاں رکھا ہوا ہے، وہاں پانی ہے، اس میں سے پانی لائے گا وہ دے دو. جو ظاہری قوانین طبیعہ جو ہیں ان کے دائرے کے اندر کوئی دعا، کوئی استمداد، کوئی استعانت، کوئی استغاثہ، اس میں کوئی حرج نہیں. غیبی اعتبار سے کسی کے ساتھ بھی کوئی دعا کی جائے گی اللہ کے سوا، وہ شرک ہے. وہ استدعا ہو، استغاثہ ہو، استعانت ہو، استمداد ہو، استنصار ہو، کچھ بھی ہو، غیبی طور پر دنیا کے معروف طریقوں میں اور جو ہمارے طبعی قوانین ہیں ان کے دائروں کے اندر مدد مانگنا، اس میں قطعاً کوئی شرک نہیں ہے، توحید ہے. البتہ اس میں بھی ایک باریک نکتہ ہے. ایک بزرگ تھے جو فوت ہو گئے، انہوں نے یہ بات مجھے جس طرح سمجھائی تھی وہ آج بھی میں ان کا مشکور ہوں کہ دنیا میں عام قاعدے قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے، آپ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ کہنا جائز ہے. دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے، وہ بھی جائز ہے. تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا. اور اس میں الہا و زاری کرنا اور خوشامدیں کرنا اور گڑ گڑانا، یہ تو شرک ہے. تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا کام یہی کر سکتا ہے، کام کرنے والا تو اللہ ہے. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں جوتا باندھنے کا تسمہ درکار ہو تب بھی اللہ سے مانگو، کسی کے سامنے سوال کا جو ہاتھ جو ہے وہ دراز نہ کرو. اللہ نے تمہیں ایک عزت نفس دی ہے، اس عزت نفس کو دہلا نہ بناؤ. کسی کے سامنے جو ہے اپنا ہاتھ پھیلا دینا، اپنی عزت نفس جو ہے تو ختم کر دینا ہے. مت مانگو کسی سے. لیکن یہ کہ ٹھیک ہے دنیا میں کام چلتا ہے. حضور کا شان تو یہ تھی کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کی چھڑی گر گئی تو سواری کو بٹھا کے اس سے اتر کر چھڑی خود اٹھاتے تھے. آپ کسی اپنے ساتھی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میری چھڑی پکڑا دو مجھے. آپ کی تو غیرت کا عالم جو ہے وہ بہت بلند تھا، بہت بلند تھا، بہت بلند تھا. لیکن دنیاوی عام طریقے سے یہ کہ ٹھیک ہے بھئی آپ ایک کام ہے آپ کر سکتے ہیں، یہ کر دیجیے. اسے کہہ دیا ٹھیک ہے میں کروں گا، پھر بھول گیا یا کچھ اور ہوا. دوسری مرتبہ یاد دہانی کرا دی. تیسری مرتبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر اس میں شرک کی بو آنے لگتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سمجھا ہے کہ اسی کو اختیار حاصل ہے، یہی مقتدر ہے، اسی کو آپ کا کام کرنے کا جو ہے وہ پوری قوت اور قدرت حاصل ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ شرک کی بو اس میں سے آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے معاملہ سارا جو اسباب عادیہ کے تحت، اس سے ماورا آپ کسی کو نہیں پکار سکتے. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے، محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے. اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا. پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو، یا علی مدد.
شرک. دیکھیے سب سے بات نکتے کی بتا دوں آپ کو. فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں نا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح ہے یا نہیں ہے, سنتی ہے نہیں ہے, حاضر ہے کہ نہیں ہے, ناظر ہے کہ نہیں ہے, 100 اختلاف ہو جائیں گے. اختلافات کی تو گنجائش ہے نا. فرشتہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو فرشتہ تو ہے, آپ کے دونوں کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے. کرامن کاتبین ہے کہ نہیں ہے؟ یرسل علیکم حفظہ, آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بھیجتا. لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام کرو. فرشتے کے وجود میں تو کوئی شک نہیں ہے. یا جبرائیل میرا یہ کام کرو, قطعاً نہیں, غلط, شرک. لا تدعو مع اللہ احدا, اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں ہے, دعا کسی سے نہیں ہے, استغاثہ کسی کا نہیں ہے, استعانت کسی سے نہیں ہے, استمداد کسی سے نہیں ہے, استنصار کسی سے نہیں ہے سوائے اللہ. جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اللہ کی محفل تو ملائے اعلیٰ کی ہے, ملائکہ مقربین کی ہے. بہرحال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یاد رکھے گی. دوبارہ فرمایا احفظ اللہ تجدہ امامک تجاہک, اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گا جب چاہو دعا کرو. تو احفظ اللہ تجدہ امامک یا تجاہک, اپنے سامنے موجود. اذا سألت فاسأل اللہ. اب آ گیا وہ مرکز. دیکھو جب مانگو اللہ سے مانگو, غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرو ہی مت. ایک حدیث میں آتا یعنی حرام نہیں ہے, دنیا کی قواعد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا, کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے. آپ کو سوال کرے مدد میں, اسی پر دنیا قائم ہے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ. لیکن اونچا مقام کیا ہے, کسی سے سوال مت کرو سوائے اللہ. یہاں تک کہ جوتے مانگنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو, اللہ سے مانگو. کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آ کے تمہیں تسمہ پیش کر دے. ہوتا ہے ایسا مسافات جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ہیں, ان کے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد وہی بات جو ہے وہ کوئی شخص آ گیا اس نے وہ بات پوری کر دی. کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ تو اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین جو چاہتا پھر دیتے ہیں. کیا پتہ اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دے. آتا ہے فرشتہ, آتا ہے انسانی شکل میں آتا ہے, آپ کی تکلیف کو رفع کر دے, آپ کی ضرورت کو پورا کر دے, اسی سے مطلب کسی اور سے. یہ ہے توحید کا لب لباب. یوں سمجھیے اسلام کی جڑ کیا ہے, ایمان. اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے, انفرادی اعمال ہو اجتماعی ہو, ان سب کی روح رواں کیا ہے, ایمان. ٹھیک ہے, ایک بات بولوں, ایمان کا خلاصہ لب لباب کیا, ایمان باللہ. جیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے, ایمان بالملائکہ ہے, ایمان بالانبیاء ہے, ایمان بالرسل ہے, ایمان بالکتب ہے, ایمان بالقدر ہے. لیکن اصل ایمان, اسی لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یہ ایمان مجمل اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے. ہاں مفصل تفصیلی طور پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. تو اسلام کی جڑ ایمان, اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے, چاہے انفرادی اعمال ہو چاہے اجتماعی, ان سب کی روح رواں ایمان. اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ. اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جس اس کے 2 ہیں تقاضے. عبادت صرف اسی کی, استعانت صرف اسی کی. اس لیے میں نے سورہ فاتحہ کا تذکرہ شروع کیا. یہ عبادت کا جوہر ہے, عبادت کا جو ہے یہ ایمان کا حاصل. عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف اس. استعانت ہی میں سوال بھی آ گیا, کبھی مدد دے. آپ کسی سے کچھ مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں, کسی کام میں مدد چاہتے ہیں, جیسے میں نے کہا تھا کہ سفارش کرانا چاہتے ہیں بھی مدد. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو. اور وہ سارے الفاظ یاد کر لیے, استدعاء, استعانت, استغاثہ. یہ جو غوث اعظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے, استغاثہ اللہ سے, دعائی اللہ کا. اس اعتبار سے استمداد, استعانت, استدعاء, استغاثہ یہ سب اللہ سے. صرف عبادت صرف اللہ, ایاک نعبد, اور استعانت صرف اللہ سے. مانگو صرف اللہ سے, مدد طلب کرو صرف اللہ سے. اور جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا ہو جائے, نہیں پہنچا سکتے,
الا بشیء قد كتب الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك. اور اگر سب مل کر چاہیں تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کوئی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اب بتائیے خوف کی جڑ کٹ جائے گی. یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور حزن دونوں سے نجات دلانے والی بات ہے. جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے. حقیقی وہ اللہ کا ولی ہے. اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ اولیاء اللہ کو علیحدہ مخلوق نہیں ہے. وہ ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے, انسان ہی ہوتے ہیں, لیکن حقیقی معنی میں مومن. ان کے اعتبارات سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں ایمان اس درجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا ولی ہے. وہ لوگ بھی خوف کس بات کا, کس سے خوف کروں, اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھ دیا وہ آ کر رہے گا, چاہے میں لاکھ گڑ گڑاؤں اور اس کے سامنے کبھی چھوڑ دے. اگر اللہ نے لکھا وہ آیا وہ تو آئے گا, تو کاہے کو اس کے سامنے گڑ گڑانا, کاہے کو جبسائی کرنا اس کے سامنے. اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں, میرا خیر ہے ہی نہیں, کاہے کو خوشامد کرو اس کی. اور رفعت الاقلام, دیکھو نوجوان قلمیں اٹھا دی گئی, وجفت الصحف, اور جو رجسٹر ہے صحیفے ان کی سیاہی خشک. یہ ہے وہ اللہ کا علم جس میں ہر شے لکھ دی, اس کی قلم اٹھا دی. جیسے آپ کو معلوم ہے امتحان ہوتا تھا 3 گھنٹے ختم ہو گئے, اسٹاپ رائٹنگ, بس اب قلم اٹھ جانا چاہیے. وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا لیا گیا, اور جو صحیفے جن پر لکھا گیا وہ خشک بھی ہو گئے. یہ تو روایت ہے جو امام ترمذی نے جس کو روایت کیا, یہ متن ان کا ہے جو ہم نے پڑھا ابھی, اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی محدثین نے کی ہے. اس میں سے ایک اور متن جو ہے وہ یہاں پر امام نووی نے دے دیا ہے. احفظ اللہ تجدہ امامک, یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا. وقت جاہد تھا, یہاں امامک ہے, امام مطلب ایک اپنے سامنے پاؤ. اللہ کی حفاظت کرو, اللہ کو دل میں, اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو, گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو. ذکر اللہ کے معنی کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب, یہ ذکر اللہ ہے. جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے وہ ذکر کے ذریعے اپنی صلاۃ للذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے, نماز ذریعہ ہے یاد کا. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے 17 رکعتیں بھی پڑھنی ہو عشاء کی اور یاد آپ کو آئی نہیں کوئی. آپ تو ایک میکینیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں اور آپ کی زبان سے کچھ بھی نکل رہا ہے, تو اس کا آپ کے شعور سے, دل کی گہرائی سے رابطہ ہے ہی نہیں, وہ ذکر تو نہیں ہوا. ہاں نماز فرض تھی وہ ادا ہو گئی, حقیقی فرض ادا ہو گئی. تو جنہیں ہم نے ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر, اللہ اللہ سبحان اللہ زبان سے, یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے. استحضار اللہ فی القلب, ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب. تعرف الی اللہ فی الرخاء, اور دیکھو کشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو, اللہ کی طرف رجوع کیے رہو, بھول نہ جاؤ. وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں سے, بہت دور کا شعر ہے. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا ہی ہو فاطمہ کا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے دیش میں خوف خدا نہ. وہ ہے کشادگی کی حالت میں, جب کہ تمہارے لیے کشادگی ہے, اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو. یہ عارف کا فی شدہ, تو اللہ اپنی توجہ تم پر رکھے گا شدت کے وقت. تمہیں کوئی تکلیف ہے اس تکلیف کو تم پر آسان کر دے گا. تکلیف تو آنی ہے, وہ لکھی ہوئی ہے, وہ تو آئے گی, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت کو, ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے, دوسرا آدمی اتنا نہیں محسوس کر رہا ہے. احساس کا معاملہ ہوگا. وہ تو اصل میں اگر انسان کی نرز کٹی ہوئی ہے تو احساس ہو گئی, سرسی نہیں ہوگا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس شدت کی کمی کرتے. وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ, اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے, رہ گئی ہے, وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی. اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست دی ہے, درخواستیں مانگی گئی ہیں, اپنی سی محنت کر لی, نہیں ملی ملازمت. اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں, رنج میں, غم میں, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آیا تھا, فلاں نے رشوت دے دی. چھوڑو بھی اس کو, وہ تمہارے لیے نہیں تھی. کاہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچڑی پکا رہے ہو بیٹھے, خواہ آپ شاید سوء ظن میں بھی مبتلا ہو رہے ہو, کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو کہ رشوت دی ہے اس نے. یہ ساری چیزیں جو ساری سیئات ان کی جڑ کٹ جائے گی. وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ, اور جو چیز تم پر آ گئی لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ
ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وضو پڑھنا، یہ کر لیتا تو ہو جاتا، شاید یہ کر لیتا، میں نے ٹیکا پہلے لگوا دیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی۔ بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا۔ اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیفیت پیدا ہوتی، تسلیم و رضا۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، اے اللہ جو تو نے چاہا مجھے قبول ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو آیت سنائی سورۃ تغابن کی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدایت کس بات کی؟ تسلیم و رضا۔ سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، نہ شبت نصیب دشمن کے شبت ہرا کے دے اے اللہ تیری طرف سے ہے، مجھے قبول ہے، اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، جو بھی تیری طرف سے آئے۔ سر تسلیم خم ہے مزاج یاد ہے، اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ حدید میں آیا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں، زمین میں زلزلہ آ جانا، سیلاب آ جانا، کچھ اور زمین کا دھنس جانا، یا یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں کوئی بخار ہو گیا، کوئی اور تکلیف ہو گئی، اچانک معلوم ہوا کہ انسان کو کینسر ہے اور کینسر بھی اب 3rd stage پہ پہنچ گیا، لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کے علم کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا، فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ مجھے ظاہر کرنا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، افسوس نہ کیا کرو جو تم سے جاتا رہے، چھوٹ جائے، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا، ارے بھائی میں چوک گیا، بڑا موقع تھا، اب اس پر افسوس کر رہے ہیں نہیں، جو چیز لیکن لا تاسوا علی ما فاتک ولا تفرحوا بما آتاک، جو اللہ تمہیں دے دے اس پر اتراؤ مت۔ وما اصابک لم یکن لیخطئک واعلم ان النصر مع الصبر، اور جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ، جو آئے اس کی طرف سے جھیلو، زبان پر کلمہ شکوہ اور شکایت نہ آئے، اللہ سے شکایت نہ آئے، تسلیم و رضا، جو تیری رضا ہے۔ تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو، مولانا محمد علی جوہر ایک مرتبہ جیل میں گئے، ایک بیٹی بیمار ہوئی فوت ہو، اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر جیل میں گئے، دوسری بیٹی کو وہی بیماری، جیل میں اطلاع ملی کہ بیٹی کو یہ بیماری ہوئی، تو خط لکھا ہے اشعار کی شکل کا، آخری شعر یہ ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور، ہم تو چاہتے ہیں میں بیٹی کے تو شفا ہو جائے، اسے منظور نہیں، ہمیں منظور۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، فرج فراخی کھل جانا کسی چیز کا یہ ہے قد کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، تکلیف ہوتی ہے ساتھ، اللہ نے قانون بنایا ہے دنیا کا۔ اب آپ اندازہ کیجئے بچے کی ولادت میں ماں کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی، آج کل تو فیشن ہو گیا ہے، سیدھے سیدھے جاؤ آپریشن کراؤ، تکلیف سے بچ جاؤ، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، وہ ساری تکلیف جیسے ہی بچے کو لا کر ماں کے برابر لٹایا ہے، ساری تکلیف ختم، پھر جو راحت میسر آتی ہے۔ ان الفرج مع الکرب وان مع العسر یسرا، اسی لیے میں نے وہ آیتیں بھی پڑھی تھی، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ اس دنیا میں یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، سختیاں جھیلنی ہی ہوں گی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت کے اندر، مشقت تو کرنی پڑے گی، کسی کی جسمانی مشقت زیادہ، کسی کی ذہنی مشقت زیادہ، مشقت سے چارہ کسی کو، تو یہ ہے النماز۔ ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ نے سارا پڑھ لیا، سارا تعدیل ارکان بھی کر لی، لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونین اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز، جس کو کہ کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز میں، اگر اس کی روح جو ہے واقعتاً ہم کا نام ہو رہی ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و اگر ہم واقعتاً ایسے کہہ رہے ہوں کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں، سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ، یہ ہے نماز۔ اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے، الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ معراج کے درجے، لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، مزمحل ہے یا مردہ ہے؟ یہ نماز کیسے حاصل ہو؟ چاہے آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لیا ہو نماز کو، چاہے کچھ بھی ہو گیا ہو،
لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو، جب تک ہم کلامی نہ ہو، افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، جب تک یہ نہ ہو. جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج سناؤں گا سورہ فاتحہ کے ضمن میں، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا ہے. اب یہ توجہ وجہ تو اگر یہ تو ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف، اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی، وہ سوئی پڑی، اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس صورت میں وہ کیا ہے، ظاہری بات تو پوری ہو گئی، نماز کا ثواب ہو جائے گا، فرض کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا، لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں ہوئی. یہ ہے وہ بات کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي، اے نبی جب میرے بندوں کی روحیں بیدار ہو، توانا ہو جائیں، حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں، اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں، وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ سے پوچھیں تو کہیے میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے. اذا دعان، اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے there and then wherever، آپ اپنے گھر میں ہو کر پکارے اللہ کو، آپ بستر پر لیٹے ہوئے پکارے اللہ. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہاں ٹھیک ہے، بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہے، حرم میں جا کر دعا مانگی جائے، اور منا میں عرفات میں خاص طور پر، جبل رحمت پر خاص طور پر، ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر، وہ ایام بھی ہے خاص. لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے. یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے، پاک ہے پاک ہے پاک، تم ناپاک ہو ناپاک ہو ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو. کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو، خود نہیں. اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو نذرانے پیش کرو. یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہوئی. یہ دو ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی میں. ایک بادشاہوں کی طرف سے خراج دو ہمیں، محنت تم کرو گے کھیت میں، آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا، ہم عیش کریں گے، ہم اسٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے. یہ ایکسپلائٹیشن بدترین. مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج. دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں، ہم چندر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں، ہم راجپوت ہیں، حکومت کرنا ہمارا حق ہے. اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون، یہ عوام جو ہے ان کا خون چوسو، ہمیں یہ نذرانے پیش کریں، بتوں کو آ کے چڑھاوے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں. دے آر ٹو بی ایکسپلائٹ ہو. اسلام نے آ کر دونوں کا خاتمہ، کوئی ملوکیت نہیں. زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے، بادشاہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو غربا کے لیے، لہذا کوئی ٹیکس نہیں. نمبر دو، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان، کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں. جب چاہو ہم کلام ہو جاؤ. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے. ہم تو ہر وقت کہتے ہیں، ہر شب کو آخری لمحات جو ہیں، آخری جو گھنٹے ہیں رات کے، سمائے دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے. اور پکارنے والا پکارتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ تم ہی سوئے رہتے ہو، انٹا غفیر رہتے ہو، تمہیں ہماری طرف توجہ نہیں ہے. اگر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میرے لیے یہ دربان جو ہے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے،